اللہ چاہیے۔ سب سے پہلے تو خالق مالک رازق وہ پروردگار جو رزاق بھی ہے، جو ستار العیوب بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، تمام تر نعمتوں کا ادا کرنے والا بھی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محمد وآل محمد جیسی عظیم ہستیاں نعمت میں عطا کی، اور درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر جن پر خود خدا درود بھیجتا ہے۔ اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ میں بھی ایک عمل کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی عمل کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہمارے لیے بہترین اگر اس دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہی محبت ہمارے دنیا کے لیے بھی آسرا ہے، اور مرنے کے بعد اگر کسی چیز کا سہارا ہے تو انہی کی شفاعت کا سہارا ہے۔ اور اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم وہاں تھوڑا سا بھی فخر کر سکیں یا سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ ہاں، یہ وہ فخر ہے کہ جو ہمیں اللہ نے بالماں عطا کیا، کہ جس کے بارے میں اگر کوئی بھی ہمیں دکھ بھی دیتا ہے تو ان کے صدقے میں برداشت کر لیتے ہیں، کوئی تکلیف دیتا ہے تو ان کے صدقے میں برداشت کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ناحق قتل بھی کر دیتا ہے تو کربلا کے اندر وہ مقتولوں کو، شہیدوں کو دیکھ کے ہم صبر کر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وارث خون امام حسین تشریف لے آئے، ہمیں حکم دے تو جیسے وہ حکم کریں گے ویسے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ یقیناً انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے، یقیناً ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم اس در کے بھیکاری ہیں، اور اس در کے بھیکاریوں سے جو فیض ہمیں ملا ہے یقیناً اس پہ بھی اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری آخرت جو ہے وہ روشن ہے، جنت ہمارا مقدر ہوگا، جو ہمارے محمد والے محمد ہمیں عطا ہوگا۔ یقیناً ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی ہے کہ پروردگار تو ہمیں جنت عطا کر، ہم نے جب بھی دعا کی ہے تو ہم نے یہی مانگا ہے، اور یہ کم نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی دعا ہے کہ اے پروردگار جنت میں جو ہمارے محمد والے محمد عطا کر۔ وہ مقام بہت عرفہ پانا ہے، وہ عرش معلیٰ کے نیچے، وہ لوائے حمد کے سائے کے نیچے۔ عزیزان گرامی، ہم نے ہمیشہ بہترین دعا کی ہے کہ پروردگار ہمیں اعلیٰ علیین میں قرار دے، ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں قرار دے۔ یقین تو ہمیں ہے جنت جانے کا، لیکن وہ منزل اتنی بلند ہے کہ ساری زندگی بھی اگر ہم اعمال کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، کار خیر انجام دیتے رہیں، تب بھی وہاں تک پہنچنا ان کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ چاہیں گے تو ہم وہاں پہنچیں گے، وَإِلَّا اپنے اپنے اعمال کا ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو اسی وجہ سے دعا یہی کی جاتی ہے، پروردگار ہمیں محمد وآل محمد کا جواب نصیب فرما۔ سب پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور یہ بہترین دن ہے جناب سیدہ کے حوالے سے، وہ سیدہ، وہ طاہرہ، وہ مطہرہ، وہ عصمت والی بی بی، وہ راضیہ، وہ مرضیہ، وہ شفیع روز جزا کے دن چل رہے ہیں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا تھا کہ جب رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرشتہ نازل ہوا اور کہا کہ لولا کا
یا احمد لما خلقت الافلاک، اے محمد تو نہ ہوتا تو میں اس زمین و آسمان، چرند پرند آسمان و زمین میں سے کسی چیز کو، کسی مخلوق کو خلق نہ کرتا۔ اگر وہ سب کچھ بنایا ہے تو اے میرے حبیب، اے میرے احمد، تیری محبت میں خلق کیا ہے۔ جناب امیر المومنین تشریف لائے تو پھر جبرائیل نازل ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سلام بھی کہتا ہے اور کہتا ہے لولا علی لما خلقتک، اے میرے حبیب اگر یہ علی نہ ہوتے تو اے احمد میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جبرائیل نے پھر سلام کیا تو ہم پہ اللہ کا بھی سلام، میرا بھی سلام۔ اللہ فرماتا ہے لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر میں تیری زہرا کو خلق نہ کرتا، نہ یا علی تجھے خلق کرتا، نہ یا احمد تجھے خلق کرتا، نہ کائنات کی کسی مخلوق کو خلق کرتا۔ اللہ تعالی نے جناب سیدنا سلام اللہ کو تب خلق کیا تھا جب ابھی کوئی نہ زمین خلق کی تھی نہ آسمان خلق کیا تھا۔ یہ وہ نور عظمت پروردگار ہے جس سے جناب سیدہ خلق ہوئی ہے، اور تمام جتنے آئمہ یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام خصوصاً جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انبیاء اللہ، اور گواہی دیتے اشہد انکم کنتم اسلام شامخہ والارحام المطہر اللہ تنجس بالجاہلیت بانجاسہا، کہ اے انبیاء ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو پاکیزہ اسلام میں رہے، آپ کو پاکیزہ ارحام میں رہے، آپ کو زمانے کی جاہلیت نے ٹچ تک نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ ساری ہم انبیاء کے آدم سے لے کے خاتم تک کے سلسلے کو تو کہتے ہیں، جناب امیر المومنین تک تو کہتے ہیں، لیکن جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم مخلوق ہے، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ ظلم میں رکھا ہے نہ کسی رحم میں رکھا ہے، بلکہ اگر جب بھی جناب سیدہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنے آسمانوں کی سیریں کروائی، کئی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور اپنی کائنات کے وزٹ کروائے ہیں، لیکن کسی کو معراج نہیں کہا گیا۔ وہ ایک سفر جو معراج کہلایا گیا، رسول اللہ کا جو آسمانوں کا سفر تھا، جو عرش الہی تک گیا تھا، جبرائیل جہاں پیچھے رک گیا تھا، رسول خدا وہاں گئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام تر کائنات، تمام تر وجودات کا خالق، مالک، اس کی عظمت سب سے زیادہ، وہ دنیا کی سب سے بہترین ذات ہے جس کے لیے خود اللہ کہتا ہے، اور قرآن اس کے اندر کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے لیے اس کی طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، تو ایک محبوب نے جب نے اپنے محب کو، ایک معشوق نے جب اپنے، ایک عاشق نے جب اپنے معشوق کو اپنے پاس عرش پہ بلایا ہے تو پھر ایک ایسا تحفہ تو بنتا ہے جو کوئی نہ عطا کر سکے، جو لیول ہے، جو اس کی عظمت کا سٹیٹس ہے، یقیناً اس نے اپنے سٹیٹس کے مطابق ہی۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو وہ ہمیں جو بھی عطا کرے تو ہم ویسی عطا کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی وزیر، کسی رئیس یا کسی نواب یا کسی بادشاہ کے پاس، کسی صدر کے پاس اگر کوئی جائے تو وہ تو کوئی بھی چیز دے سکتا ہے، لیکن اگر میں وہ آپ کو معمولی سی چیز دے دے تو پھر یہ اس کی شان کے اندر جو ہے وہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ ایک معمولی شخص اگر کسی صاحب عزت کو، صاحب وقار کو کوئی چیز تحفے میں دیتا ہے تو اس کی شان میں گستاخی تصور نہیں کی جاتی، لیکن اگر کوئی باعظمت شخص جو ہے کسی عام شخص کو کوئی
کوئی بدلے میں معمولی چیز دے تو اس کی شان میں گستاخی تصور ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ اس کے پاس عزت، اس کے ساتھ اتنی زیادہ اس کی شان شوکت، اور اس نے مجھے یہ معمولی سا تحفہ دیا ہے. تو یہ اللہ کے شان نہیں تھا کہ رسول اللہ کو اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے بھی کوئی معمولی تحفہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کے جناب سیدہ عطا کی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کہا کہ بس یہ کوثر جو تمہیں عطا کی، بس اب تو اللہ کا شکر ادا کر اور قربانی ادا کر اور نمازیں ادا کر. عزیزان گرامی، یہ وہ بہترین تحفہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے دیا تھا. اس سے بہتر اگر خدا کے پاس کوئی چیز ہوتی تو اپنے حبیب کو وہ عطا کرتا. عظمت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عظمتیں عطا کی ہیں صرف اللہ کا اللہ کا راز قرار دیا گیا. آئمہ سے پوچھا گیا یہ شب قدر کیا ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے؟ تو جناب امام موسیٰ قائد علیہ فرماتے ہیں یہ جدتنا فاطمہ الزہرا، یہ وہ ذات ہے جو ہماری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے جس کو کوئی ترک نہیں کر سکتا. اور پھر یہ مخدومہ بے شک کے 5 سال اس دنیا میں تشریف لائے. ہر عام بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن گیا. یہ وہ مخدومہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور ہر عام بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظہ ہے. جناب سیدہ وہ ہے جو کل ایمان کی روزہ ہے. اور پھر ایک عام بچے کے ماں کے نیچے جنت ہے. جناب سیدہ وہ مخدومہ ہے جو سیدہ شباب اہل جنہ کی بھی ماں ہے. اور ان کی جنت جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے قدموں کے نیچے. اور سب گرامی جس کے دروازے پہ فرشتے بھکاری بن کے آئے، جس کے کام جناب سیدہ کے کرنے کے لیے فرشتے اللہ کی مخلوق جو تسبیح و تقدیس چھوڑ کے اپنے لیے یہ استقام سمجھے کہ ہم بیت زہرا میں جا کے چکی چلائے، جناب سیدہ کی جا کے تسبیح ہم کریں اور جناب سیدہ کے گھر کے اندر جھاڑو لگائے، جناب حسنین کے جھولے کو جھولا جلائے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب وقت آیا اور جناب سیدہ سے پوچھا گیا کہ اماں میرے نانا کے تمام اصحاب نے تو عید والا دن ہے، نئے نئے لباس پہنے ہیں، ہمارا لباس کہاں پہ ہے؟ جناب سیدہ کے منہ سے الفاظ نکلے کہ اے بچوں پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اللہ نے کہا ہے جبرائیل جلدی سے اپنے سر پہ تاج سجا لے، جا تو خیات حسنین بن جا. حضرت جبرائیل فوراں سے دروازے فاطمہ پہ آئے، دستک دی، کہا کون؟ کہا انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جناب سیدہ کے گھر پہ جبرائیل کا آنا، جناب سیدہ کو پتا تھا کہ درزی کے پاس لباس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو میری سیدہ طاہرہ مخدومہ بی بی میری کنیز خاص کے منہ سے نکل گئے الفاظ، تو جبرائیل جلدی سے چلے جاؤ. قرآن جتنا قصیدہ، وہ عظمت، وہ شان، وہ بلندی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کبھی فرشتے اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی قیدی بن کے آتے ہیں. عزیزان گرامی سورہ طاہر پورا قصیدہ جناب سیدہ کی عظمت کا. وَيَطْعَمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں
کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے مفسرین نے بہت سی تفسیریں بیان کی، بہت سی بحث و مباحثہ ہے اس کے اندر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کے اندر تو اسیر ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ خرید غلاموں کو آزاد کرانے والے کیسے اسیر رکھ سکتے ہیں؟ تعلیمات دے کے ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر یتیم جو بھوکا ہو اور رسول اللہ کی موجودگی میں ہو، رسول اللہ کا بھی وجود وہاں پہ ہو، یتیم کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح یتیم کے ساتھ پھر کوئی مسکین بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نظام جو رسول اللہ سے امیر المومنین نے سیکھا تھا اور اس کو نافذ کیا تھا، آج کا جدید جو سیاستدان ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تحقیق کر کے دیکھ لی، اگر کوئی بہترین نظام حکومت ہے تو مرتوی نظام حکومت ہے کہ مولا علی نے وہ 4 سال جو حکومت کی ہے اور رسول اللہ سے تعلیمات جو لی تھی ان کو نافذ کیا کہ کوئی بھی شخص اس دور کے اندر نہ بھوکا رہا ہے اور نہ ہی کسی نے چوری کی ہے۔ چوریاں وہاں ہوتی ہیں جب کھانے کو نہیں ملتا، بھوکا بندہ وہاں رہتا ہے جہاں کہیں احساس نہ ہو، احساس نہ چکا ہو۔ اسلامی کرام مفسرین نے نتیجہ یہ دیا کہ ہاں مدینہ کے اندر نہ کوئی مسکین تھا، نہ کوئی یتیم تھا، نہ کوئی اس وقت اسیر تھا، لیکن کون روٹیاں لینے کے لیے آ گئے اور ایک دن بھی 3 مختلف دن آئے جناب سیدہ کے ہاتھوں کی پکی روٹیاں مولا علی کی مزدوری سے حاصل کیے ہوا وہ حلال مال۔ اور تو کوئی نہیں آیا، اللہ کے فرشتے آئے تو روٹیاں نہیں کھاتے والی مخلوق ہے، وہ آگے در زہرا سے روٹیاں لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے اور یہ جو اللہ کی، اور کیوں اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ہاں یہ وہاں سبحان اللہ کے لیے نہیں دیا ہے، اس کا اجر اور شکریہ تم سے نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ میں آپ کے سامنے بھی یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے آپ بھی انہی کی سیرت کو اپنائیے اور اس طرح کر کے خرچ کیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ بے حساب دینے والا، اللہ ہی نے سب کچھ دیا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم خود پیدا ہو سکتے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہرت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسٹیٹس ادا کیا۔ کبھی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ قارون نے انکار کیا تھا جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے یہ تیری جو ہیر پھیر ہے، یہ تیرے اتنے خزانے ہیں کہ اونٹوں کے اوپر تیرے ان کی چابیاں لاد کے لے جائی جاتی ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کر۔ اور اس نے کہا تھا کہ یہ سارا تو میری اپنی عقل و فکر اور میری دانش اور میری حکمت عملی اور میری محنت کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا۔ ہاں کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اتنی بڑی بات نہ کر، کہا کیوں نہ کروں؟ اگر تمہارے پروردگار نے یہ دیا ہے تو اسے کہ میرے سامنے میرا یہ بنگلہ، میری یہ ساری اتنی ازواج، میری اتنی اولاد، میری اتنی فصلیں، میرے یہ خزانے جو ہے وہ میرے۔ ابھی نبی اللہ کے پاس کھڑا تھا، نبی اللہ نے نہ دعا کی نہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے صرف انجام دکھایا، اتنی مہلت دی تھی کہ اس کے سامنے سارے کا سارا مال جو ہے زمین بوس ہوا، زمین پھٹی، سارے خزانے گئے، وہ کثرت ازواج، کثرت اولاد سب ختم۔ اور پھر اس پہ بھی عذاب آیا اور وہاں باعث جہنم ہو گیا۔ عزیزان گرامی،
ہم انکار نہیں کر سکتے. ہمیں تعلیمات محمد والے محمد کے اندر اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اندر ہمیں بار بار انفاق کا حکم دیا گیا کہ خرچ کرو. جب حاکم تائی سے پوچھو کہ آپ کے بھائی کو سخی کیسے بنا تو اس نے کہا سخاوت میں نے ماں کے پیٹ میں نہیں سیکھی ہے بلکہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک مستری اینٹ لگا رہا ہے اور اس نے تب تک دوسری اینٹ نہیں اٹھائی جب تک اس نے پہلی لگا نہیں لی. بس ادھر سے میں نے سخاوت سیکھ لی اور میں نے سیکھا کہ ہاں جب تک میں خرچ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا نہیں. اور بہترین تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہے اور جب آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں کہیں اور نہیں جاتا پہلے اللہ کے دس میں جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام ایک سائل کے پاس آئے اور فوراً سے مولا نے چنا کے سخاوت ترتیب دینے لگے تو پہلے اس کے ہاتھ کو چوم لیا. امام معصوم چوم لیا. بعد پوچھا کہ آپ مولا یہ آپ نے اس کے ہاتھ کو کیوں چوما ہے تو کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ کو نہیں بلکہ پروردگار کے ہاتھ کو چوما ہے کیونکہ دیا میں نے اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں گیا. سامنے گرامی اس درد نے بہت زیادہ عطا کیا. جناب فضا اپنا تخت و تاج چھوڑ کے آئی جناب سیدہ کے در پہ آئی دیکھا کہ بادشاہ ہے اور مسلمانوں کی سلطنت کا سب سے بڑا گھر جو کہ انتہائی مختصر اور گھر کے اندر فاقد اور کہیں اور جا کے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں جلدی سے ابھی آتی ہوں. واپس آئی تو سونے کی چند پتھر اٹھائے ہوئے اور بھی کہا کہ بی بی یہ کیا لے کے آئی ہے؟ کہا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور میرے باپ نے ہمیں ہمارے یہ آباء و اجداد کا ایک علم دے رکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ حالات یاد رکھو یہ شریفوں کے حالات بدلتے دیر بھی لگتی ہے. آج بادشاہی کل غربت آ سکتی ہے لیکن یاد رکھو کہ یہ کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پتھر لینا یہ فارمولہ ہے. اس فارمولے کو اپلائی کرنا پٹھی میں رکھنا. یہ پتھر کے سونے کے بعد جائیں گے تو ان کو فروخت کر دینا اور دیکھنا کہ ہاں تمہارے لیے کسی کے ساتھ تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. جناب سیدہ نے جیسے یہ سنا کہ فضا نے کہا ایسے ایسے بیوی نے مسکرا کے کہا اے فضا اس میں تو یہ فلانی بھی ایک چیز ایڈ کر دیتی اور مٹھی میں تھوڑا سا اور پکا لیتی اور زیادہ قابل سونا بن جاتا. فوراً سے کہتی ہے کیا آپ کو یہ فارمولے کا پتہ تھا؟ کہا ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں. تو بات کہا بیوی پھر یہ غربت کیوں؟ کہا ہم دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے ہم اللہ سے اجر لیتے ہیں. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. کہا اما فضا ذرا جلدی سے مجھے ایک وضو کروا دو. جناب امیر المومنین کے لیے تشریح کیا ہے پانی ڈالا عزت احترام پانی کی نگاہ ہے نیچے نہیں دیکھا. کہا اما فضا ذرا نیچے بھی دیکھو. جیسے نیچے دیکھا تو وہ ہیرو جواہرات بن چکے تھے. کہا مولا یہ اتنی غربت فاقے. کہا بیوی ہم دنیا میں اللہ سے کوئی اجر نہیں لیتے بلکہ ہم اللہ سے آخرت میں اجر لیں گے. عزیزان گرامی عرض کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ آپ بھی جی خدا نے جو آپ کو مال دیا یہ خدا کا مال ہے اس کو خرچ کریں. اور ادارہ منہاج الحسین مجھے اکثر کہا کہ آپ اعلان نہیں کرتے ہیں بات چونکہ حالات حاضرہ کی طرف چلی جاتی تھی تو اس وقت جو ہے میں ادارے کی بات کروں گا کہ ادارہ منہاج الحسین عرصہ دراز سے آپ سب کی خدمات کے اندر جو ہے وہ پیش ہے
اور جتنی ہمارے اندر قدرت ہے، صلاحیت ہے، آپ کے سامنے جو ہے دن رات جو ہے ہم ایک کر دیتے ہیں۔ یہ ایک جنگل سے آباد ہونے والا ادارہ جو ہے، ایک جو ہے اس وقت ملت تشیع کے لیے باعث فخر ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں آپ کی طرف سے جو معاملات جو ہیں وہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ آپ مومنین تعاون کرتے ہیں، لیکن انتہائی کم تعاون ہوتا ہے، جس سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ آسان طریقے سے نہیں چل رہے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے شمسی صاحب نے بار بار اعلان بھی کیا، بلکہ ہر دفعہ کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا اعلان جو وہ اعلان ہی رہ جاتا ہے، آواز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ اس وقت 13.5 لاکھ کا جو ہے ہمارا بجلی کا بل ہے، آپ سب کے بل آتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، امام زمانہ کا ادارہ ہے۔ جو خرچ کریں گے ایمان کے نام کا خرچ ہوگا، جو خرچ کریں گے اللہ کے لیے خرچ ہوگا، اور اس پہ لگے گا، اور اس کی رسید، اور اگر آپ خود اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ادا کیجئے۔ 250 بچے یہاں، بچیاں یہاں پہ زیور علم جو ہے اس سے راستہ ہو رہے ہیں، سیرت محمد والے محمد کو سیکھ رہے ہیں، اور کل کوئی نہیں ہے علماء کرام اور معلومات بن کے معاشرے کے اندر جا کے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ آپ کا یہ تعاون ان بچوں کے لیے بہت بڑی جو خدمت ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ میں بہت سی باتیں یہاں کر سکتا ہوں، بہت سی آیتیں لے کے آیا تھا کہ آپ کے سامنے قرآن کی پڑھ کے سنا کے آپ کو قائل کروں گا، لیکن آپ سب شعور مومنین ہیں۔ جناب سیدہ کے صدقے میں، آپ اپنے اولاد کے صدقے میں جتنا تعاون کر سکتے ہیں آپ ادارہ ناظر حسین کے ساتھ کریں۔ اگر آپ یہاں کی ماہانہ رکنیت نہیں بھی رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے، آپ خمس زکوٰۃ میں سے، مال خدا کے اندر سے جتنا آپ جو یہاں پر منتھلی دے سکتے ہیں، کسی بچے کا آپ جو ہے خرچہ جتنا آتا ہے وہ آپ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ طلبہ و طالبات چھوٹے بچے زیور علم یہاں پہ اس سے حاصل کر رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ دل کھول کے ادارے کے ساتھ تعاون کیے، تاکہ جو ہے یہ ہم جو سفید پوشی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آج جو ہے ننگا کرنے کا مقصد یہ تھا۔ ہمیں آپ سے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اسی طرح پائچنار کے حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ وہاں پہ مومنین جو ہے وہ انتہائی سردی کے اندر ٹھٹر کے مر رہے ہیں۔ کوئی 70-75 دن ہو چکے ہیں، میرے خیال میں 80 دن ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ ہسپتالوں کے اندر دوائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ 40 کے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سردی اور بیماری اور دوائیوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ میں شہید ہی کہوں گا، کیونکہ پہرے یزیدیت کے ہیں تو اس پہرے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان مومنین کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہیں، وہ دوائیاں، لباس اور وہاں پہ جو بیسک ضروریات ہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ابھی بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے تابش کی ہے، اور پروردگار ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ سب سے بھی تعاون کی اپیل کروں گا، ان شہداء کے لیے، ان شہداء کے وارثوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کر سکتے ہیں اور جتنے آپ کے ہاتھ پڑتے ہیں وہاں تو کوشش کریں کہ وہاں تک یہ جناب سیدہ ہے تو یہ جناب سیدہ کے لیے ہم نے مل کے تعاون کرنا ہے، اور جو سعادات ہیں خون جناب سیدہ ہیں، جو نقوی، کاظمی، رضوی، بخاری جو بھی اپنے ساتھ ٹائٹل لگواتے ہیں، نام سید لکھتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہاں اب جو ان کا عمل جو ہے وہ برائے نام نہیں ہونا
چاہیے، ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھتی ہے کہ یہ مومنین جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کے لیے اسی طرح کردار انجام دیں جیسے محمد والے محمد انجام دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے اولاد امام زادی جتنے ہیں وہ خدمات سے انجام دیتے تھے۔ آپ اسے اٹھائیے اور اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اور اس خون کے لیے جو آپ کی رگوں میں ہے اٹھے کھڑے ہوں، جتنا کر سکتے ہیں ادھر جائیں اور انشاءاللہ اس کا اجر جناب سیدہ آپ کو دیں گی۔ یقیناً جناب سیدہ وہ مذکور ہیں جب ان کی شادی عرش پہ طے ہوئی، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ نکاح پڑھا اور رسول اللہ کو کہا اے میرے حبیب جو عمل میں نے عرش پہ ادا کیا ہے وہ وہی عمل نیچے آپ ادا کیجئے۔ اور جناب سیدہ کو جب پتہ چلا تھا کہ میرا حق مہر 400 درہم قرار دیا ہے تو بی بی سلام اللہ نے رسول اللہ کے سامنے عرض کیا اے بابا آپ کے اصحاب کی عام بیٹیوں کا حق مہر بھی درہم دینار اور میرا بھی۔ ہاں بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا میں اللہ سے چاہتی ہوں تو میرا حق مہر آپ کے گناہگار مسلمانوں کی شفاعت رکھو۔ اب ایک روایت کے مطابق یہ ساری زمین کائنات جو ہے یہ جناب سیدہ کا حق ہے، اور ایک روایت کے مطابق 400 درہم، اور جناب سیدہ نے جب یہ کہا تھا کہ میں پروردگار سے یہ چاہتی ہوں تو پھر دیر اللہ نے بھی نہیں لگائے، جبرائیل کو نازل کیا اور ایک رومال کے اوپر یہ تحریر لکھ کے دے دی کہ اے میری کنیز زہرا میں تجھے جو ہے تیری خواہش کے مطابق تیرا حق میں ادا کرتا ہوں، ساری زمین اور یہ تو اپنے بابا کے تمام طلباءوں کی شفاعت کا تجھے حق دوں گا۔ یہی وجہ ہوگی قیامت والے دن جناب سیدہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، راہ جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا اپنا حق مہر لیے نہیں جاؤں گی، اپنے بابا کے کلمہ کو گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل ہوں گی۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم سیرت جناب سیدہ کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین جو جن کے لیے ہر جمعے کے اندر ہم کہتے ہیں پروردگار تو ان کو عظمت عطا کر، ان کے ایمان میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار لباس کا محمد والے محمد کا حاضرین میں جتنے بے روزگار حلال ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، ان کو رزق حلال دے رکھا ہے ان کو اس مال میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار جو مقروض ہیں اور خصوصاً ادارہ منہاج الحسین اس کی قرضوں کو خدا نے غیب سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد